لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سرد تو نہیں ہوتی میری کیا اوقات استاد زیبدار بھی تشریف فرما ہو. میں نے اپنے جو نعتیہ انداز ہے نا وہ ماموں جی سے سیکھا ہے. استادوں کے سامنے لب کشائی کا جو موقع ہوتا ہے وہ ویسے بھی ویسے ہم وہ نہیں کہہ رہا کہ ٹانگیں وہ کوئی اور ہوں گے جن کی کانپتی ہیں. ہماری ویسے ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, ادب کے دائرے میں کہہ رہا ہوں. ہماری یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ہاں وہ یہ کہہ دے کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. نہیں, ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھی, ادب کے کچھ دائرے ہوتے ہیں. تو بس کچھ خداؤں سے ہوا تھا آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا. حضور اپنے ہی تھے جو بغاوت کر گئے, کچھ اپنے تھے وہ بس چھوڑ گئے پھر بغاوت پہ اترے. تو اب وساطوں کا ٹائم نہیں, جنگ آ اتری ہے. اب میدان سج گئے ہیں, جنگوں کے لیے تیاریاں اور سامان باندھ چکے ہیں. اب وساطوں کی ضرورت نہیں ہے. جنگیں ہماری جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں نا انشاءاللہ ہماری فتح ہمیں نظر بھی آ چکی ہے اور ہم نے دیکھ بھی لی ہے. کیوں ہمارا دل مطمئن ہے. کسی کا ہے دل مطمئن نہیں ہے وہ بتا دے کہ ہمارا دل سب کا مطمئن ہے کہ ہمیں رسول اللہ اپنے گنبد خضرا میں دیکھ رہے ہیں, ہماری آوازوں کو بھی سن رہے ہیں, ہمارے جذبات کو بھی جانتے ہیں, ہماری یہ سارا کچھ. اور حضرات بیٹھے ہیں وہ آپ کو قصہ اب ٹائم کی قلت ہے, ہوتا تو میں سناتا. بس مختصراً کرتا ہوں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تحریک لبیک اور آستانہ علیہ بارو شریف اب ہم سب کو کہاں پہ لے کے جانا چاہ چکا ہے یا لے کے جانا چاہتا ہے. میں ان سے صرف ایک بات کرتا ہوں کہ مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا اور مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ حوض کوثر قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ میں ان کو پہچانوں گا نہیں. ہم بس اسی لیے آئے ہیں کہ ادھر یہ نہ آپ فرما دیں یہ آپ کو جو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ادھر یہ نہ ہو کہ حضور یہ فرما دے کہ ختم نبوت پہ جب ڈاکے پڑ رہے تھے اور میری امت کی عزتوں کو چوکوں میں نچایا جا رہا تھا, آپ کس قدر تھے, آپ کس میدان میں تھے. تو ہم اتنا تو عرض کر سکیں حضور اور تو کچھ نہیں تھا, بس ایک پرچی آپ کے نام کی حضور آپ کے نوکروں نے مانگی تھی. اگر وہ جان بھی مانگتے تو ہم جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. شرمانا کس بات کا ہے, رسول اللہ کا اتنا مزہ ہے کہ جو مزہ نعوذ باللہ من ذالک نماز میں بھی نہیں ہے. میرے پاس سیو ہے, کوئی اگر کہے تو میں اس کو دکھا سکتا ہوں. یہ نون لیگ والوں نے کہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک ہمیں کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو ہم اس لیے اب میدان میں آئے, ان کا دست و بازو بنے ہیں
کہ ہم سب مل کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں. یہ سفر ہے کوئے جانا، قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یہ بہت مشکل اور کٹھن سفر ہے. یہاں ٹانگیں بھی نہ بھی ہو نا تو وہ کھڑا کرنا جان جاتے ہیں اور پہچان بھی جاتے ہیں اور ایک ہی بات کرتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا. عمران خان کہہ دے نعوذ باللہ من ذالک ہم اسلام چھوڑ دیں گے اس کے نام پر، یہ بھی میرے پاس سیو ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ ایسے باتیں ہوتی ہیں، وہ آئی ڈی بھی موجود ہے جس سے وہ لکھ رہا ہے، جدھر لکھا گیا ہے جس کے نام سے ہے وہ میرے سے اگر مانگنا چاہے تو میں گاڑی میرے سامنے رکی ہوئی ہے، مانگ سکتا ہے. تو ہم آپ کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کا دور ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، لباس اپنا نہیں ہوگا. تو ساتھ میں جب کوثر بٹ رہا ہوگا تو مولا علی شیر خدا بھی تشریف فرما ہوں گے. اور بس حضور اتنا ہی فرما دیں، علی اس کو دے جام دے، یہ بڑی مشکل اور کٹھن سفر کر کے آ رہا ہے، اس کی پیاس کو بجھائیے. یہ میرے نام پہ جب غیر اس کو تانے دے رہے تھے، اپنے اس کو چھوڑ جا چکے تھے، یہ بس ایک ہی بات کر رہا تھا، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم بارو شریف والوں کے ساتھ اور لبیک والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور باطل کا کچھ فرق. اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کم ظرف اور گھٹیا انسان وہ ہے جو حق کو جانتا ہے اور حق جانتے ہوئے ایک غیروں کی گودوں میں جا کے بیٹھتا ہے، حق جانتے ہوئے. اور حضور نے اس پہ حدیث فرمایا اگر ظلم کے سامنے جو بندہ ڈٹ کے کھڑا نہیں ہوتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. تو آپ کدھر؟ تو اس پہ ایک شعر بھی آتا ہے. اور سب سے مزے کی بات ہے پرسوں معراج شریف کی رات بھی ہے. عشق و محبت عشق و محبت آخر تک آواز آنی چاہیے، آخر تک دیکھ عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت. اور جناب آقا علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، جبریل امین کو کہا ہر جگہ پہ ساتھ ہوتے ہو، سدرہ پہ پہنچے، کہا آئیے حضور میری نہیں اوقات. اب لوگ کہتے ہیں نور و بشر کے جھگڑے، تو اب میں ان سے اتنا صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ نور کیا کہہ رہا ہے. اور آپ کے بقول کہ آقا علیہ السلام کو جبریل نے عرض کیا حضور سدرہ سے ایک ذرہ بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. تو بریلی کا شہنشاہ جھوم کے اور جناب ایسے مستی میں اپنے قلم و عشق والی وہ جو جام ہمیں بابا جی نے پلائے ہیں ان میں سے وہ جو ذرے بابا جی نے لیے پھر ہمیں ہوئے ان میں سے پوچھتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو کہ عرش پر مصطفیٰ گئے یوں کہ یوں، طیف کے پر جہاں جلے کیوں کیا بتائے کہ یوں یوں کے باتیں کیا کرتے ہو، چوں چوں کا مربع. وہ کیا جانے کہ آقا علیہ السلام کدھر تک پہنچے، سدرہ پہ. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. آخر تک بتایا گیا کہ جب قریب اتنے پہنچے بس پھر باہیں تھی اور گلا. وہ کیا ندا تھی، وہ کیا مزے تھے، وہ کیا صدا تھی، وہ کیا. تو میں اس پہ ایک مجھے حفیظ کا شعر یاد آ رہا ہے، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو اس احساس سے دل ہل جاتا ہے. جس امر سے نہ تھی مجھ کو آگاہی، رزق تو اس کتوں کو بھی دہر میں مل جاتا ہے. شام کو کتا بھی بھوکا نہیں سوتا. ہم سب رسول اللہ کے کتنے جناب ہم رسول اللہ کے کتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں اتنا نوازتے ہیں اتنا نوازتے ہیں پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
تو بس ہم آپ کو یہ سفر رسول اللہ کی طرف گلی کی طرف جاری رکھنا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں دم قدم جہاں پہ بھی ضرورت پڑی انشاءاللہ آپ چھری ہاتھ میں رکھیں ہمیں بلائیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں ہمیں ادھر سے کاٹیں تبھی بھی واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ ان کے لیے اگر قیمے بھی کر دیے جائیں ان کے نام پر اور ہمارے گلے میں کوئی پھندا بھی ڈالے بابا جی کہتے تھے تھوڑا سا ہم اس کو اور کہیں گے تھوڑا سا آگے اور لے چل 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 ابھی تو مزہ آ رہا ہے رسول اللہ مسکرا رہے ہیں پھر وہ نوازتے ہیں اتنا نوازتے ہیں کہ بس پھر مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تو اب سب مل کے نعرہ لگائیں گے اور میں قبلہ حضرت صاحب کے مائک حوالے کرتا ہوں آیا آیا نعرہ ہائے دلیراں سے بل گونجتے اور مل کے نعرہ لگانا آیا 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 اور جان صاحب کہہ رہے تھے بہت تھک چکے ہیں فلاں میں نے کہا حضور نہیں اب تو مزہ آ رہا ہے چلنے میں تو آج ہی تو ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا ظالم کیا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے آقا علیہ السلام کا فرمان سنا دیا ہے کہ جو بندہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ظالم کے سامنے جو سیسا پلائی دیوار نہ بنا وہ دار اسلام سے خارج ہے تو اب آپ کا فیصلہ ہم نے چراغ آپ کے حوالے کیا اب آپ پروانے ہیں آپ کی مرضی آپ کدھر جاتے ہیں چراغ کی جانب آئیں آپ کی مرضی ادھر چلے جائیں آپ کی مرضی رسول اللہ آپ کو گنبد خضرا میں دیکھ رہے ہیں معراج والی رات وہ بھی یاد رکھنا ہے وہ پاک دن ہے اسی دن کے صدقے جناب یہ نعرہ لگا تھا بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تو وہ جناب 27 کی رات تھی اور ہمیں یہ پاک وطن ملا تھا اب بھی ہم اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ کھڑے رہنا ہے اور 8 فروری کو یہ جو مہر ہے یہ رسول اللہ کے دین کے لیے اپنے سب کچھ تن من دھن سب کچھ قربان کرنا ہے اور اپنا حق اپنا یہ سارا کچھ ہے یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پھولوں کی طرح گجرے پیش کر کے خوشبو لگا کے آپ نے صبح صبح پولنگ اسٹیشن پہنچنا ہے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ اب بس جو بھی یہی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور بس ڈٹ کے کھڑے رہیں اور غیرت کی طرح زندگی گزاریں یارو اس طرح بھی تو مر جانا ہے کسی کے نام بھی تو لگ کے مرے نا رسول اللہ کے نام پہ مر جائیں تو بس کیا ہی بات ہے بس ایک ہی بات کہ جناب یہی بات ہے کہ بس اب باتیں کس طرف چل پڑے تو پھر وہ کوئی ٹائم بہت قلیل ہے تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین